ابھی میں کیرلا گیا تھا, میں نے بیف کھایا, کوئی بری چیز میں نہیں مانتا ہوں, دنیا کھاتی ہے, وہ سب برے لوگ ہیں, آپ ہی سادھو سنت ہیں, ونڈرفل. گائے کو میں گھوڑا اور کتا سے زیادہ نہیں مانتا ہوں, جانور ہے. آپ میں مگر پگلیٹی بھری ہوئی ہے, ماتا 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 پاگلوں جیسے چلا رہے ہیں. آپ گائے کو ماتا مانتے ہیں؟ بتائیے, سوچئے کوئی جانور کسی انسان کی ماتا ہو سکتی ہے؟ ذرا دماغ ہے آپ کو کہ گوبر بھرا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیف کھانا بری چیز ہے. ارے دنیا بیف کھاتی ہے بھائی, امریکہ کھاتا ہے, یورپ کھاتا ہے, عرب کنٹریز, رشیا, چائنا, جاپان, آسٹریلیا, پاکستان, افغانستان, تھائی لینڈ. انہوں نے کہا تھا کہ گائے پشو ہے, وہ انسان کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں گو ماتا گو ماتا گو ماتا. سوامی وویکانند جی سے پوچھا گیا تھا ودیش میں کہ آپ کے بھارت میں کس جانور کا دودھ سب سے اچھا ہوتا؟ تو سوامی وویکانند جی نے کہا تھا کہ بھینس کا دودھ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. ودیشی لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو گائے کا دودھ اچھا مانا جاتا ہے, آپ بھینس کا بول رہے ہیں. تو سوامی وویکانند جی نے کہا تھا کہ آپ نے پوچھا ہے کس جانور کا دودھ اچھا ہے, تو بھینس جانور ہے, گائے جانور نہیں ہے, گائے ہم سب کی ماں ہے. وہ جانور کے روپ میں ہے ہم سب کی ماں. اب وہ ماں ہے, یہ کیسے سدھ ہوگا؟ آئیے سمجھتے ہیں. گائے ماں کیوں ہے؟ کیونکہ سرشٹی میں ایک گائے ہی ایسی ہے جو آکسیجن لیتی ہے تو آکسیجن ہی چھوڑتی ہے, نو کاربن ڈائی آکسائڈ. تمہیں پینے کو ماں, کبھی کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کو نقصان کر رہا ہے, دودھ مت پلانا. تو کس کا دودھ پلائیں؟ اس زمانے میں جب پاؤڈر وغیرہ نہیں ملتے تھے, اتنی میڈیکل, اتنے ڈاکٹر نہیں تھے, تب ڈاکٹر ویدیہ کہا کرتے تھے کہ گائے کا دودھ سب سے اتم دودھ ہے. دوسری بات, گائے کو کیوں ماں کہتے ہیں؟ وہ ریٹائر جو جج تھے نا, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو گائے کا مانس کھاتے. اس دنیا میں کیول گائے کا موتر ہی پینے لائق ہے اور کسی کا موتر پینے لائق نہیں. گنگا جل سے زیادہ شدھ کسی کا موتر ہے تو گائے کا موتر. گنگا جل سے زیادہ شدھ کسی کا دودھ ہے تو گائے کا دودھ ہے. گائے کے پنچ گویہ کو پیا جائے تو ویکتی بیمار نہیں پڑتا. گائے کا موتر پینے سے اور ہلدی کھانے سے کینسر کی دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے. کسی کو کینسر ہو گیا ہو تو بچیا کا موتر پلائیے اور اسے ایک چمچ ہلدی کھلائیے. انسان کتنا چالاک ہے, سیدھا سادھا جانور ہو تو اماں بنا لیتا ہے. شیرنی کو بھی اماں کہو, پتر ہونا بھول جاؤ گے. مسز چیتا کو امی کہو, گھر کا راستہ بھول جاؤ گے. سیدھی سادھی دودھ دینے والی ماتا ہے. لاجیکل ہے کہ میری ماں وہی ہے جس کی کوکھ سے میں نے جنم لیا, ماتا وہی ہے جس کی کوکھ سے پتر نے جنم لیا. تو اگر یہی ماتا ہے تو کیا اس کی کوکھ سے جنم لیا؟ میاں ماں کہا ہے تو سچے پتر بنو, ماں کہا ہے تو لائق بیٹا بن. جانتے ہو لائق بیٹا کون ہے؟ لائق بیٹا وہ ہے ہم ہیں. کیوں؟ ہم ماں کا دودھ پیتے ہیں, ماں کا دودھ بیچتے نہیں. ہماری ماں پیار کے لیے ہے, کاروبار کے لیے نہیں. آنند بھائی نے سوال کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ, اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے, وہ ان کا سوال ہے. میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری ہونے کے بعد بھی. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. شدھ شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب, ہمارا خالق, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان 4 پایوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں
کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ, ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی, اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق, ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے, تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے, کم از کم 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. یہی 23 میں سے 8 امینو ایسڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے. اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ امینو ایسڈ ملنا چاہیے. کوئی بھی شاکاہاری, کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹوں کے آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. فلیش میں, گوشت میں آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین, کمپلیٹ فوڈ. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں, گوشت میں پروٹین ہے, نیاسن ہے, وائٹامن B1 ہے, اس سے صحت اچھی بنتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں, جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں, بھیڑ, بکری, گائے, آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں, ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت, شیر ببر, چیتا, ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. یہ صرف گوشت کھاتے ہیں, بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے, ایشور نے, ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے, چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کا, گائے, بھیڑ, بکری کے, وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے, چیتا, شیر ببر, یہ صرف گوشت ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا نہیں. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے, بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور بہت لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے. ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح, آپ کے نام سے لگ رہا ہے, آنند آپ کا نام ہے, آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ماंس بھی کھا سکتے ہیں, اور بیف بھی کھا سکتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور, اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے, تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکان نمبر 39 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے, سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو منوسمرتی کے مطابق آپ گوشت کھا سکتے ہیں. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا, مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر
88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस जैसे 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते।
ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے، جرمز میں بھی جان ہے، آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے، جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے۔